الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اب کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہ دے انہیں، حالانکہ وہ روکتے ہیں مسجد الحرام سے اور نہیں ہیں وہ اس کے متولی۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی، اور نہیں تھی ان کی نماز کعبہ کے پاس بجوز اس کے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ سو چکھو عذاب اب بے وجہ اس کے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے، اور یہ آئندہ بھی خرچ کریں گے، پھر ہو جائے گا یہ ان کے لیے باعث حسرت اور افسوس، اور پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ الگ کر دے اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، اور رکھ دے سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر، پھر اکٹھا کر دے ان سب کو، پھر ڈال دے اس مجموعہ کو جہنم میں۔ یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، اور اگر وہ دھرائیں گے تو گزر چکا ہے۔ یہ طریقہ پہلے لوگوں کے ساتھ، اور لڑتے رہو ان کے ساتھ یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد، اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، خیانت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نہ خیانت کرو آپس میں ایک دوسرے کی۔ اللہ تعالیٰ سے خیانت یہ ہے کہ اس کے دین کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کیا جائے، اس کی طرف سے جو احکام اور فرائض ملے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی کی جائے، اور دیانت یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو سب اس کی دین ہے، اس کی محبت، اس کی اطاعت اور اس کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت یہ ہے کہ جس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی، جس نے حیوانوں سے انسان بنایا دیا، دوزخ کا ایندھن بننے سے بچا کر جنت کا حقدار بنایا، جس کے طفیل اللہ تعالیٰ کے سارے احسان ہیں، اس کے ساتھ نسبت نہ رکھی جائے، اس کی اطاعت نہ کی جائے، اور اس کی غلامی کو شرک سے تعبیر کیا جائے۔ اور دیانت یہ ہے کہ ہر سانس اس محسن انسان اعظم کی غلامی میں گزرے، اس کے عشق و محبت پر ہر خواہش اور ہر محبت قربان ہو، اور انسانوں کو آپس میں بھی ایک ایسی پاک اور بے داغ زندگی گزارنی چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ دوسری ہدایت یہ ملی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو گے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے، تو اس کے اندر ایسی قوت اور روشنی پیدا ہو جائے گی جو برائی اور اچھائی میں تمیز کرے گی، برائی سے بچا کر اچھائی کی طرف راغب کرے گی۔ تیسری ہدایت یہ ملی کہ کبھی اپنی یا کسی اور کی تدبیر پر بھروسہ مت کرنا، تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کی غالب ہوتی ہے۔ کفار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کرنے، قتل کرنے، جلا وطن کرنے کی تدبیریں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب خاک میں مل گئیں، اور تدبیر کرنے والے بھی خاک میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو فتح اور عالی شان عظمت عطا فرمائی۔ چوتھی یہ بات ہدایت کی ملی کہ سن اور سمجھ وہی سکتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے ہیں، ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ اس نسبت کے بغیر نہ سمجھ رہتی ہے اور نہ بصارت اور نہ سماعت، جس طرح مشرکین مکہ نضر بن حارث کی کہانیوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ملاتے تھے۔ پانچویں ہدایت یہ ملی کہ لوگوں نے
اگرچہ بہت کفر کیا ہے، شرک کیا اور بغاوت کی، مگر ان پر عذاب نہ نازل ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت الہی ہیں ان میں موجود تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اتنی شان والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک جانے کے بعد جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام مکہ میں رہے، استغفار کرتے رہے، تب بھی عذاب رکا رہا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل میں موجودگی جو محبت کا لازمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ یہ دولت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ آج کا فرمان الہی انہی بدبختوں کے متعلق ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل عذاب سے بچے ہوئے تھے، جسے وہ اپنا کمال اور صداقت سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی چلے گئے اور تم صرف باغی باقی رہ گئے، تو تم پر عذاب کیوں نہ نازل ہو؟ پھر ان کا حال بیان کیا گیا کہ یہ اتنے گمراہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کی خدمت اور دیکھ بھال صرف اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حق ہے، جو پرہیزگار ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کیونکہ ان کی عقل سلب ہو چکی ہے۔ ان کو تو کعبہ شریف کے آداب ہی معلوم نہیں۔ یہ کعبہ کے گرد تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اور ننگے ہو کر طواف کرتے۔ ان کی بے ادبی کا عذاب دنیا اور آخرت میں ان کو دیا جائے گا۔ آخرت میں جہنم جس میں یہ سب جمع ہو کر داخل کیے جائیں گے، دنیا میں کعبہ شریف کی خدمت کے شرف سے محروم اور ذلت خواری جو مسلمانوں کی فتح سے ہوئی، اور بدر میں ان کے بڑے سرداروں کا قتل ان کے دائمی ہلاکت کا باعث تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بد نصیب اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ ان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ان کو حسرت اور ذلت دے گا۔ پھر ان کو ہدایت کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے۔ انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے اور کفر کیے، اگر اب بھی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا، اور اگر اسی ڈگر پر چلیں گے تو سزا کے ہی حقدار رہیں گے۔ سو اس حالت میں حکم ہوا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے، یہاں تک کہ کفر کا نشان مٹ جائے اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا دین ہی دین ہو۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے غلاموں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر یہ لوگ اپنے غرور اور تکبر سے واپس نہ ہوں تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور سب سے اچھا مددگار ہے اور سب سے اچھا کارساز ہے۔ سامعین کرام، کفار کی حالت بیان کرنے سے ہمیں یہ ہدایت ملی کہ فتح اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا کارساز اور مددگار ہے، ہمیشہ فتح انہی کی ہوگی، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہوتے ہیں جن کی مدد اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے اور جن کا ہمیشہ وہ کارساز ہے، اور وہ بندے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ شیطان قدم قدم پر گمراہ کرتا ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کی، ان کے دل و دماغ روشن ہوئے، انہوں نے دنیا و معافیہ سب کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ چانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینے صاف کیے جائیں، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔